فضیلت احمد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرجہ. خدا تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہماری زندگیوں کو ایسی مشغولیت میں رکھا، ایسی عبادت میں مشغول کیا جو ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے، ہمارے احمد کی خوشنودی کا سبب ہے، ہماری نسلوں کی حفاظت کی ضمانت ہے. ذکر سید الشہداء سید الشہداء ہماری اساس، بنیاد، شاعرت، سب کچھ. یہ ممکن ہے جذباتی جملہ کوئی سمجھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاریخ شاہد ہے ذکر سید الشہداء نے کیا کچھ نصیب کیا. ذاتی طور پر بھی معاشرتی میدان کے اندر لوگوں کو نصیب ہوا، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر جو کچھ نصیب ہوا، بے پناہ اثرات ذکر سید الشہداء کی، تو ہمیں اور آپ کو اس میں خطرہ لاحق ہے. یقین فرمائیے دشمنوں سے خطرہ نہیں. اگر دشمن کچھ کر سکتے ہوتے اسے روکنے کے لیے تو وہ سب کچھ کر چکے. اگر اس کو کوئی خطرہ ہے تو ہماری بے توفیقی سے، اور وہ خود ذکر کو خطرہ نہیں ہے، اس سے خطرہ ہے کہ یہ ذکر ہماری نسلوں میں باقی رہے گا یا کہیں اور رہے گا. اس سے خطرہ کہیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہماری نسلوں سے کہیں اور نہ نکل جائے. اور اس کا اثر صرف بے توفیقی، غلط فیصلے، کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر اس کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی، اس کا وہ احترام نہیں رکھا، اس کے لیے جو لازمی بصیرت ہونی چاہیے وہ استعمال نہیں کی. اور ایک مثال میں آپ کی خدمت میں بے بصیرتی کی عرض کروں گا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی بے بصیرتی دکھائی تو پھر خطرات بہت زیادہ ہیں، اور وہ ثابت خطرات ہیں، دیکھے جا چکے ہیں. اب اس کو بار بار آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان تمام
خطرات سے محفوظ فرمائے. سید الشہداء کی ذکر کی سعادت نسل بعد نسل قیامت تک ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت اور اسلام و شہادت نصیب فرمائے. بحق مولا امام زین العابدین علیہ السلام درود بھیجے. محمد و آل محمد. بے وسیلتی کی مثال عرض کرنی ہے مجھے آپ کی خدمت. بعض اوقات انسان کسی غلط فیصلے میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے بعد 30 سال 40 سال کے بعد سوچتا ہے کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ غلطی کرتا کیوں جس میں 30-40 سال کے بعد پچھتانا پڑتا ہے. جس طرح انسان کے اچھے فیصلے بعض ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اس کی ساری زندگی کام آتے ہیں. بعض غلط فیصلے بھی ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی بھگتنے پڑتے ہیں. کب انسان غلطی کرتا ہے جو مجھے اندازہ ہوا یہ کہ اگر ہمارے فیصلے صرف ہماری عقل کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہم تو غلطیوں کا پیکر ہیں. یہ خدا ہوتا ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے تو ہم کوئی صحیح فیصلہ کر پاتے. جب انسان غلطی کرتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا خدا کی اس ہدایت سے یہ محروم ہوتا ہے. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هداه. خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت دی ہے پھر ہدایت دی. خدا مطلب ہمارا میں نے ہر مخلوق کو ہدایت دی. تو جب میں غلطی کروں نعوذ باللہ تعالی تو وہ ہدایت کہاں ہے؟ یقیناً میں اس ہدایت سے محروم ہوں ورنہ میں غلطی نہ کرتا. ہدایت سے محروم کیوں ہوتا ہوں؟ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ 10 بہانے بن سکتے ہیں. ایک غلط دوست تھا جس نے ایک بات کہہ دی, ایک چیز میں نے مس کر گیا, معلومات نہیں تھی لیکن میں انہیں قبول نہیں کرتا. اگر خدا ہدایت دینے کا ٹھان لیتا کہ اس کو ہدایت دینی ہے تو خدا اپنے دروازوں سے ہدایت دے دیتا, دیواروں سے ہدایت دے دیتا. ہم نے کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے ہدایت کے دروازے ہم پہ بند ہوئے. تب ہم نے غلطی کی ہوئی. کیوں بند ہوتے ہیں؟ سادہ سا ایک قانون عرض کروں گا. جہاں کہیں انسان جان بوجھ کر اللہ کی دی ہوئی اقدار, اللہ کے دیے ہوئے احکام کو پس پوش ڈالتا ہے, جان بوجھ کر جانتا ہے خدا کا حکم یہ ہے, نہیں کرتا, کچھ اور کرتا ہے. سمجھتے اس کی غلطی کی طاقت بڑھ گئی, صحیح فیصلے کی طاقت گھٹ گئی. چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چھوٹی چھوٹی باتوں کو جمع کرنے سے بعض اوقات بڑے نتیجے مل جاتے ہیں. کچھ دن پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک بندے کا جو بہت پاکیزہ سمجھا جاتا تھا, بہت ہی نیک, شہید بھی ہوا. تو اس نے اپنے کسی جونیئر کو ایک اسائنمنٹ دی. جگہ پہ کوئی پانی کی نہر تھی, وہاں سے ان کو کسی ٹائم میں گزرنا تھا پوری فوج کو لے کر. تو اس نے ایک بندے کو اسائنمنٹ دی کہ بھائی تم ساری رات اس کے مد و جزر کو نوٹ کرو. ہر 20 منٹ پہ نوٹ کرو کہ 20 منٹ کے اوپر اس اسکیل کے اوپر پانی کا لیول کیا تھا, اور ہر 20 منٹ کے اوپر لکھتے رہو. وہ جو بندہ وہاں پہ تھا جس کو یہ کہا تھا کہ تم یہ کام کرو, اس نے محنت کی, کافی محنت کی. ساری رات جاگ کر 20-20 منٹ کے اوپر نوٹ کرنا آسان نہیں ہے, انسان کو نیند آتی. ایک موقع پر کہیں نیند آ گئی اور مثلا 2 ریڈنگز مس کر گیا. تو اس کے بعد جب وہ جاگا تو اس نے ریڈنگز کنٹینیو کی. اب وہ 2 ریڈنگ مس ہوئی نہیں تھی بیچ میں مثلا. تو اس نے سوچا میں کمانڈر کو کیا بتاؤں کہ میں مثلا 40 منٹ سوتا رہ گیا یا 25 منٹ سوتا رہ گیا 2 ریڈنگز کی. تو اس نے وہ 2 اپنے ہاتھ سے لکھ دی اندازے سے. مثلا اس سے پہلے اتنی تھی, اس کے بعد اتنی تھی, تو یہ اتنا ہی ہوا ہوگا. ظاہر ہے کہ نہیں ہوا ہوگا, کوئی بیچ میں ایک دم سیلاب تو نہیں آئے گا کوئی. وہ جو کمانڈر آیا بہت پرہیزگار تھا. اس نے فوراً دیکھا اور اس کو ایک بات کہی
کہنے لگا کہ اب تم شہید نہیں ہو گے، اب تم شہید نہیں ہو گے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے اپنے تجربے میں جھوٹے کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، میں نہیں دیکھا کوئی آدمی جھوٹ بولے بعد میں صبح شہید ہو جائے، یہ نہیں ہوتا۔ شہید ہونے کے لیے بڑی لیاقت چاہیے، تم شہید نہیں ہو۔ اسی طرح ایک بندہ تھا، اس کو سمجھتے موت کا ایک مرحلہ گزارنا پڑا، ایسا لگا جیسے مر گیا، چند منٹ کے بعد واپس آ گیا، جس کو انگلش میں کہیں گے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس اور لائف آفٹر ڈیتھ۔ پتہ نہیں کتنی کتابیں غیر مسلمانوں نے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس بندے کے ساتھ ہوا، تو اس نے خواب میں وہ جو حالت تھی اس میں برزخ کا مشاہدہ کیا۔ برزخ کے مشاہدے میں اس نے یہ آگے کا حصہ بھی کچھ دیکھ لیا کہ آگے دور میں کون لوگ کہاں پہنچیں گے، تو اسی میں اپنا ایک معاملہ بھی دیکھا اس نے۔ اپنے ایک دفعہ اس نے اپنے ایک واقعے کی حقیقت دیکھی، وہ واقعہ یہ تھا کہ اس کو شہادت کا بہت شوق تھا، اور اس کے لیے وہ ایک جگہ پہ گیا جہاں پر دشمنوں سے لڑنا تھا، اور معلوم تھا کہ امکان بہت تھا کہ شہید ہوتا، پر اس کے بہت سارے دوست شہید ہو گئے، یہ شہید نہیں ہوا، واپس آ گیا۔ یہ بہت افسوس کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، میں کیوں شہید نہیں ہوا۔ تو جب وہ برزخی حالت سے گزرا تو اس کو بتایا تم فلاں ٹریولنگ کر رہے تھے نا جب اس شہادت کے سفر کے لیے، تو تم ایک ایئرپورٹ پہ گزرے تھے، تو تم نے ایک ایئر ہوسٹس کو اس نظر سے دیکھا تھا کہ اس سے تمہاری شہادت کینسل ہوئی ہے، نہ دیکھتے تو بچ جاتے، تم شہید ہو جاتے، تم نے غلط نظر ڈالی۔ ان گناہوں کے ساتھ شہید نہیں ہوتے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ میڈیا کو ہو کیا رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی فوکس چیز، کوئی ابتر اخلاقی چیز بچی ہے جو نہ دی انہوں نے بچوں کو، اور کون ہے جو بچا ہے، کتنے فیصد بچے ہیں بیچارے۔ اس کے بعد یہ بچے نماز شب پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور یہ ہم سے کہیں مولانا معنویت کیوں نہیں آتی؟ بیٹا آپ اپنے دماغ کو شیطان کی جگہ بنائے ہوئے ہو، معنویت کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ کو واقعا معنویت چاہیے پہلے آپ کو فوج لکھنا بند کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بیچارہ ایک دوست تھا میرا، وہ مجھے بتاتا تھا، کہنے لگا کہ میں دن میں 2 دفعہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، اور جتنا میں زیارت عاشورہ سے کماتا ہوں رات کو آدھا گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہوں، ضائع کرتا ہوں۔ اس زمانے ٹی وی کا دور تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہی بچے ہمارے پرہیزگار بچے، مجلسوں میں آنے والے، ماتموں میں آنے والے، عبادتوں میں جانے والے، یہی بچے روزانہ آدھا پونا گھنٹہ ان فحشاء میں لگاتے ہیں، جتنا دن بھر میں کماتے ہیں جد و جہد کر کے، اور رات کو ضائع کرتے ہیں۔ اچھا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے ذہن کو کوئی سکون ملنے والا ہے۔ سکون کہاں ملتا ہے؟ اس سے تو اور بھی سکونی آ جاتی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی یہ کہے کہ مثلا میں نے 10 منٹ دیکھا اس کے بعد میں پرسکون ہو گیا، نہیں ہوتا پرسکون، ساری رات بیٹھے رہ گئے۔ کیا کر رہے ہیں یہ بچے جو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں معلوم، ایسے رشتوں کے اندر جڑ جاتے ہیں، ایسے تعلقات میں، ایسی گفتگو کے اندر۔ میں مجبوراً، میں دل نہیں چاہتا میں یہاں بیٹھ کر لوگوں کے گناہوں کو تذکرہ کروں، لیکن مشکل یہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں، اس کے اندر پاکستان نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، جو ہمارے جوان دوست احباب ہیں، چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں، سب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اپنی محنتوں کو ضائع مت کریں، آپ کی زندگی برباد ہو، اور آپ یہ سوچ کر شروع کریں کہ بس 5 منٹ دیکھوں گا، نہیں ہوتا ایسا بیٹا۔ آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، آپ کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے اس طرح سے، آپ کو معنویت ختم ہو رہی ہے اس طرح سے۔ اگر واقعاً آپ کو معنویت چاہیے، اللہ کا بندہ بنے بغیر کوئی معنویت نہیں ملتی۔ ہوش کا حکم شیطان دیتا ہے، قرآن کریم میں بیان کیا۔
یأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان کا حکم۔ اب اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میں مثلا ساری رات یہ کروں گا، صبح کو نماز عشاء پڑھ کے سو جاؤں گا، تو برباد ہو چکی ہو اس دیکھنے کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ عبادت کر رہے ہو، قرآن پڑھتے ہو، اہل بیت کے ذکر میں آتے ہو، ماتم داری کرتے ہو، اتنی معنوی جدوجہد کرتے ہو، ضائع کیوں کر رہے ہو؟ ضائع نہیں کرو۔ تو میں درخواست کروں گا آپ کی اپنی صحت سلامتی کے لیے، معنوی صحت سلامتی کے لیے ان رشتوں ناطوں کو ختم کرو۔ یہ جو آرٹیفیشل دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں، ان سے کچھ نصیب نہیں ہونے والا۔ دیکھنے سے کوئی چیز میں آپ کو سکون نہیں آئے گا، آپ کی زندگی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ کتنے ہی خاندانوں کے تعلقات ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے۔ اور جو کم عمری میں اس کام کو کر رہے ہیں ان کا بھی نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے، کس جگہ پہنچنے والے ہیں۔ تو آپ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کریں، اپنے ذہن کو اس کام کے لیے رکھیں جس کے لیے خدا نے خلق کیا۔ اور ان چیزوں میں جانے کے نتیجے میں آپ کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی شیطان کے راستے پہ ترقی شروع ہو جاتی ہے، معنوی ترقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ میں ایک مطلب آیت اللہ عظمہ بہجت سے عرض کروں گا، علی اللہ مقام شریف سے درود بھیجے گا، محمد و آل انہوں نے ایک بات اتنی عجیب کہی، اور ہم نے پہلے دن شاید عرض کی تھی، پھر دوبارہ ابھی آج عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے، کبھی ہوتا ہے انسان کی کوئی مجبوری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مثلا اول وقت رہ جاتی ہے، چلو مجبوری میں سمجھ میں آتی بات، کوشش کر لیں۔ مثلا کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا ہے، چھوٹی سی ایک ترکیب عرض کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ کل میں مغرب سے پہلے مجلس پڑھنے کہیں گیا، تو ایسا ہوا کہ مغرب ہونے والی تھی جب ہم نے ختم کیا، لیکن ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم مغرب یہاں پڑھنے رک گئے تو پھر ہم یہاں نہیں پہنچ پائیں گے 8 بجے، تو ہم وہاں سے چلے، تو بیچ میں مغرب ہو گئی، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس کے لیے ایک راستہ نکالا۔ اب واجب نماز تو میں نہیں پڑھ سکتا چلتی گاڑی، مجھے روکنا ہے، میں روک نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ دیر ہونے کا امکان تھا، راستے کا بھی نہیں پتا تھا ٹریفک کتنی ہے، وہ جلوس بھی تھا بیچ میں راستے میں۔ میں نے ایک ترکیب رکھی بھی ہے، یہ کہ جیسے ہی اذان کا وقت آئے، چاہے کہیں پہ بھی ہوں، یا میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا بہت الحمدللہ، اگر نہیں فوراً اذان دے، اذان دے۔ تو ابھی آپ گاڑی میں ہیں، آپ کو پتا ہے میں ابھی نماز کے وقت اول وقت نماز نہیں پڑھ پاؤں گا کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اذان دے۔ اذان دے کر آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے خدا کو بتایا، خدا میں تیری حکم کا اہمیت دینے والا، نظر انداز کرنے والا نہیں۔ اول وقت نماز کا حکم تھا، کسی بھی مجبوری سے میں ابھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں، کم از کم اذان دے دوں تاکہ خدا کے سامنے ثابت ہو جائے کہ اول وقت کو نظر انداز کرنے والا بندہ میں نہیں ہوں۔ اس پہ ایک توجہ دیں۔ دوسرا ایک کام کریں، مثلا آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، جیسے ہم لوگ کے ساتھ معمولاً ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کریں، کوئی نافلہ نماز پڑھ لیں۔ نافلہ نماز چلتے میں پڑھی جا سکتی ہے، نافلہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے، نافلہ نماز چلتے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گاڑی چل رہی ہو، آپ نافلہ نماز پڑھ لیں، قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ نے نیت کی اور نماز کے طریقے پہ اشاروں سے رکوع کا اشارہ کرنے، سجدے کا اشارہ کریں، نافلہ نماز میں یہ آسانی ہوتی ہے۔ نماز شب حتیٰ اس طرح پڑھی جا سکتی ہے کہ مثلا اگر آپ کہیں کسی سفر وغیرہ پر ہیں، نماز شب آپ پتہ ہے آپ اتنا وقت نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے، آپ چلتے میں نماز شب پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف کیا کرنا ہے، باوضو ہونا، باوضو ہونا، اور آپ نے باقی اذکار کو ذکر پورے کرنے اور اشارے سے رکوع سجود کرنا ہے، قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے نافلہ نماز کے اندر۔ پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اول وقت کی اہمیت آپ کی زندگی میں رہے گی۔ یہ تو ترکیب ہو گئی۔ اب آگا کا جملہ کیا تھا؟ آگا کا جملہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اول وقت کا پابند ہو زندگی میں، تو خدا اس کے کاموں کو بھی اول وقت کروا دے گا، خدا اس کے کاموں کو بھی اول وقت کروا دے گا۔ تو مثلا اب بھائی مثال کے طور پر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد تعلیم کے مرحلے سے فارغ ہوں، اپنا خاندان تشکیل دوں، گھر بار تشکیل دوں، بہت سارے کام زندگی کے پڑے ہیں جو اگر وقت پہ ہوتے چلے جائیں تو میری پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے،
اور اگر وہی چیزیں وقت پہ نہ ہوں تو میری زندگی اسی میں پھنس جاتی ہے. تو آقا فرماتے ہیں اول وقت نماز پڑھو, خدا تمہاری زندگی کے کاموں کو اول وقت انجام دے گا, تمہارے کام بنے گی. بھئی اتنا آسان نسخہ ہمارے پاس ہے. پھر وہ جو ان کا جملہ تھا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے خود بخود اعلیٰ معنوی مقامات تک پہنچ جائے. تو مثال کے طور پر اگر کوئی یہاں پر بچہ یا کوئی بچی ایسی ہے جو خدا نہ کرے کسی غلط عادت میں مبتلا ہے, موبائل کے اوپر, ٹیلی ویژن کے اوپر, وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں اس مصیبت سے جان چھوٹے ہماری اور ہمیں کہیں سے معنوی مدد مل جائے کہ یہ جان چھوٹ جائے. تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ اول وقت نماز. پابندی کر لو کہ مجھے اول وقت نماز پڑھنا, اور وہ جیسے ہی اذان کا وقت ہوا, ایپس آپ کے پاس ہیں, اس میں دیکھیں اذان کا وقت کب ہے, بس اس کے فوراً بعد نماز پڑھیں. تو انشاءاللہ خدا نشاء اس مشکل سے نجات نصیب کرے گا, معنوی ترقی ہوگی, اور جو کام آپ کی زندگی کے پھنسے ہوئے ہیں خدا تعالیٰ انشاءاللہ ان کو انجام دلوا دے گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس سلسلے میں بس ایک بات اور عرض کر دوں. بعض اوقات ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہم بڑے بڑے کام انجام دیں. مثلا کیوں میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گی. فرض کریں اگر ہم سے یہیں بیٹھے بیٹھے ابھی اسی وقت کوئی یہ اعلان کرے کہ فلاں مقام پر امام کا دیدار ممکن ہے, صرف ایک شرط ہے, کسی کو گھر جانے کی اجازت نہیں, جس کو امام کا دیدار کرنا ہے یہیں سے نکلے اور چلا جائے. تو مجھے توقع یہ ہے کہ تقریباً سب لوگ کہیں گے ہمیں گھر نہیں جانا, ہم امام کا دیدار کرنا چاہیے. نہیں جائیں گے گھر کیا ہو جائے گا, کوئی کہے گا بھوکے رہ جاؤ گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, آج رات کہاں سو گے. آدمی کہے گا نہیں, اس پہ ہم قربان کرنے کو تیار, ہمیں امام کا دیدار چاہیے. پہلا ایسی بات ہے نا. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کبھی ہمیں بہت بڑا موقع ملے گا, ہم یہ قربانی دیں گے, وہ قربانی دیں گے. بھائی پہلی بات تو یہ کہ موقع ملے گا کس کو؟ ہر شخص کو کربلا آنے کا موقع ملا تھا کیا؟ موقع کیوں ملے گا؟ موقع اس کو ملے گا جو پہلے کچھ کر کے دکھائے گا. اگر کچھ کرے گا نہیں تو موقع کیوں ملے گا؟ تو بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا موقع ملے کہ جب مثلا امام تشریف نہ آئے تو کوئی آپ سے کہے تو میرے ساتھ چلتے ہو تو میں تمہیں امام کے پاس لے چلوں, آپ کو اس موقع لینے کے لیے, بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, ورنہ موقع ہی نہیں ملنا ہے. بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں میں مشغول رہے, کربلا ہو گئی, پتہ بھی نہیں چلا انہیں. اور کچھ لوگوں کو یہ سعادت ملی کہ کسی کو امام نے خط لکھ کے بلا لیا, کسی کو کسی طریقے سے بلایا, کوئی جذب ہو کر آ گیا. تو یہ جو آپ عین ٹائم پر دیکھتے ہیں کسی کو ایک خاص توفیق ملی, یہ اس کی پرانی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. آپ ان میں محنت کریں, کم سے کم محنت جو میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کی. نمبر 1, برائیاں ترک کرو. دیکھو سادہ سا ایک مسئلہ ہے, جن آنکھوں کو خراب دیکھنے کی عادت ہو وہ امام کی نورانیت نہیں دیکھ پائیں گے. یہ جو لوگ جاتے ہیں نا زیارت گاہوں کے اوپر, اہل بیت کے مقدس روضات کے اوپر, ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں, بعض اوقات کردار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ غلط آنکھوں کے ساتھ گئے اور ان آنکھوں کی پاکیزگی بھی وہاں سے نہیں مانگی. بھائی آپ کہیں گے بھائی آدمی تو گناہگار ہی جائے گا نا, سب تھوڑی پاکیزہ جائیں گے. ہاں بالکل میرا جیسا گناہگار جائے گا, لیکن گناہگار جا کر وہاں پہ کیا کرے, یہ سوچ کر آئے کہ آج میں یہاں آیا ہوں, کل واپس جا کے پھر وہی کچھ کروں گا. یہ نہیں کرے. پھر گناہگار جائے لیکن مولا سے کہ مولا میں گناہگار آیا ہوں پاکیزہ ہونے کی, اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہاں سے پاکیزہ ہو کے جانا ہے میں, پھر امام نصیب کریں گے. لیکن اگر خدا نہ کرنا اعوذ باللہ وہاں پہنچا ہے, واپس آنے کے بعد پھر وہی کرنے کا ارادہ ہے, بندے گا نا خدا, پھر کیسے؟ اب موقع ہی نہیں ملنا ہے. تو آپ ماشاءاللہ اپنے اوپر محنت کریں, وقت لگائیں. اور کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اتنا وقت ظہور ایسا نظر آتا ہے جیسے بالکل ہونے والا ہے, کچھ ایسا لگتا ہے. تو آپ اس خاص موقع کے اوپر آپ اپنے آپ کو ضائع نہیں کریں. الٹی سیدھی موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر کنٹرول دکھائیں تھوڑا اپنے اندر, خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. خدا ہادی ہے, رہنما ہے, آپ کو مدد کرے گا.
یہ جو آپ سوچو کہ مثلا میں نے اگر چھوڑ دیا تو میری زندگی میں کیا مزہ رہے گا، تم مزے کے لیے بھی خدا سے مانگو، ان دنوں والا خدا ہے، اس میں کوئی لطف نہیں رہے گا۔ بالبہار میں اس طرح اسلام نے کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ 8 خاصیتیں آج کر چکا، کل تک امام نے کہا کہ مومن کی انسان ہے، مومن کی عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر 10 خاصیتیں نہ ہوں۔ 8 خاصیتیں کل تک بیان ہوئی ہیں، تیزی سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی پہلی دفعہ سن رہا ہے۔ امام نے فرمایا کہ لوگ اس سے خیر کی توقع کریں، سب اس کے شر سے محفوظ رہیں، دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہو، اپنی زیادہ نیکیاں کم سمجھے، مدد کے لیے محتاجوں کی درخواست اسے مشکل نہ لگے، جب تک زندہ رہے حصول علم سے نہ تھکے، راہ خدا میں غربت اسے مالداری سے زیادہ پسند ہو، راہ خدا میں ذلت کو اللہ کے دشمنوں کے ہمراہ عزت پہ ترجیح دیتا ہوں۔ اب نویں بات جو ہے وہ ایک لحاظ سے بہت آسان، ایک لحاظ سے بہت مشکل، اور 10ویں بات خود امام کہہ رہے ہیں بہت مشکل۔ جو نویں بات امام نے فرمائی، شہرت سے زیادہ گمنام رہنے پر مائل ہو، شہرت سے زیادہ گمنام رہنے پر مائل ہو۔ اچھا، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی اس کا تعلق ان لوگوں سے جن کے پاس شہرت کا امکان ہے۔ مثلا آپ عالم دین ہیں، آپ اچھے ذاکر ہیں، آپ پڑھنے والے ہیں، نوحہ خواہ ہیں، سعود و سلام پڑھتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے، مثلا کوئی بہت بڑی ڈگری آپ کے پاس ہے، کوئی بہت بڑا فن آپ کے پاس ہے، کوئی دولت آپ کے پاس ہے، کوئی طاقت آپ کے پاس ہے جس میں شہرت کا امکان ہے، تو وہ امام کیا فرما رہے ہیں، شہرت کے مقابلے میں گمنامی کو ترجیح دے، گمنامی کو ترجیح دے۔ جب بھائی یہ جو شہرت ہے یہ پوری معاشرے کے لیے تھوڑی، تو خاندان کے اندر بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے سے خاندان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مثلا ایک خاندان کے چند لوگ بیٹھے ہیں، ایک خاندان کے چند لوگ بیٹھے ہیں، وہاں پر کسی کام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کسی کام کو انجام پانا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اب 2 راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں وہیں پہ کھڑے ہو کر کہوں پورے خاندان کے سامنے میں کروں، برا نہیں ہے کہ میں اچھے کام کو اعلان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ایک انکریجمنٹ ملے کہ بھائی ہاں اچھا کام ہونا چاہیے، دیکھو یہ کر رہا ہے۔ اس کا ایک اور راستہ بھی ہے، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے گمنام رہتے ہوئے کام کر لوں؟ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو آپ گمنام رہ کے کام کرو، شہرت کو ترجیح مت دو۔ ہم لوگ کچھ کام ایسے کر سکتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس نے کیا، وہی کام ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ سب کو پتہ چلے کہ میں نے کیا۔ امام کیا چاہ رہے ہیں ہم سے؟ مشہور ہونے کا راستہ پکڑیں یا گمنام ہونے کا راستہ پکڑیں؟ گمنام ہونے کا۔ اچھا ممکن ہے، میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کوئی مجھ سے کہ مولانا اگر کوئی اعلان کر کے اس کام کو کرے گا تو لوگوں کی ہمت بندھے گی۔ میں نہیں کہہ رہا کام کو اعلان نہ کرے، کام کو اعلان کرے کہ یہ کام ہو گیا، کیا یہ اعلان کرنا ضروری ہے کہ میں نے کیا ہے؟ مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کھڑے ہوئے ایک ڈونیشن کے لیے، کہا بھائی ایک پروجیکٹ بننا ہے، اس پروجیکٹ کے لیے آپ ڈونیشن دیتے ہیں، صحیح۔ اب 2 مسئلے ہیں، ایک تو یہ کہ میں یہ کھڑے ہو کر کہوں کہ میں یہ کروں گا، میں یہ پیسہ دوں گا۔ دوسرا راستہ یہ کہ میں اناؤنس کرنے والے کو یہ بتا دوں کہ تمہارے پروجیکٹ کے لیے پیسہ کنفرم ہو چکا ہے، اعلان کر دو کہ الحمدللہ رب العالمین کام ہو گیا۔ ضروری ہے کہ بتاؤں میں نے کیا ہے؟ ضروری ہے؟ نہیں۔ آپ گمنام رہنے کو پسند کریں، یہ خدا چاہ رہا ہے آپ سے۔ اچھا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ مثلا اگر آپ گمنامی کو پسند کریں گے ہوگا کیا؟ سب سے پہلی بات آپ کے خلوص میں اضافہ ہوگا، سب سے پہلی بات۔ بہت امکان ہے کہ شہرت پہ جائیں گے۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا، میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے جو جتنا زیادہ شہرت کا بھوکا ہوا ہے اتنا ہی لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوا، یہ میں نے دیکھا۔ بوڑھا ہو گیا
دیکھ کے شہرت طلبی کا جو آخری انجام میں نے دیکھا ہے نا وہ ذلت ہے، وہ ذلت ہے۔ کبھی گناہ کی ذلت ہے، کبھی گمنامی کی ذلت بھی اٹھانی پڑی جو شہرت طلب تھے۔ اچھا بہت سو کو میں نے دیکھا وہ کسی شہرت کے پیچھے نہیں تھے، خدا نے ان کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ بس کوئی کیا ہو۔ کچھ معاملات خدا پہ چھوڑو، ایسے تو سارے معاملے خدا پہ چھوڑو، لیکن یہ عزت اور ذلت کا معاملہ خاص کر خدا پہ چھوڑ دیں۔ خدا عزت دینے والا ہے، اس کے اوپر مطمئن رہیے۔ تو مثال کے طور پر امام کیا فرما رہے ہیں؟ شہرت کے مقابلے میں گمنامی کو ترجیح دے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک ذرا سی باریک اور بات، کیا امام نے یہ کہا کہ اس شہرت کو ترک کرے جو گناہ سے آ رہی ہے؟ نہیں، دولت میں یہ بات تھی کہ اس دولت کو ترک کرے جو گناہ سے آ رہی ہو، غربت کو ترجیح دے۔ عزت میں یہ بات تھی کہ اس عزت کو ترک کرے جو دشمنان خدا کی طرف سے آ رہی ہو، ذلت کو لے لے۔ گمنامی اور شہرت کے معاملے میں یہ قید بھی نہیں ہے، مطلقاً گمنامی کو پسند کرے، کبھی شہرت کے پیچھے مت جائے۔ حتیٰ مثال کے طور پر میں اس کو ذرا سا اور عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مثلا فرض کریں میں چاہ رہا ہوں کہ اچھائی میں میری شہرت ہو، اچھائی میں میری شہرت ہو۔ مثلا لوگ کیا ہے، کوئی بھی کام اچھا ہوتا ہے نا جس میں سب سے زیادہ ڈونیشن یہ آدمی دیتا ہے، میں چاہتا ہوں یہ بات مشہور ہو جائے۔ امام فرما رہے ہیں یہ بھی نہیں کرو، شہرت پہ مت جاؤ، گمنامی کو پسند کرو۔ اس میں آپ کا خلوص بھی باقی رہے گا، آپ کے کام کی ویلیو باقی رہے گی، اور خدا نے متعلق عزت دینے والا، مطمئن رہو، خدا نے متعلق عزت دینے والا ہے۔ ایک سادہ سی بات جو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جب ہم 1984 میں طالب علم بنے تو اس زمانے میں ایک علم اخلاق کے استاد تھے، ان کا بڑا ڈنکا تھا، بہت نام مشہور تھا، بہت رش لگتا تھا، بہت رش لگتا تھا، بھر جاتا تھا، جہاں کہیں وہ جاتے تھے درس اخلاق دینے کے لیے۔ کیا بات تھی سر! اسی زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت بھی وہیں قوم میں رہ رہے تھے۔ آغا بہجت کی عمر اس وقت بھی 70 سال سے کم نہیں ہوگی، جس وقت کا میں بتا رہا ہوں 70 سال سے کم نہیں ہوگی۔ اور ان کے معنوی کمالات کا یہ عالم تھا، ان کے اوپر جو لکھی ہوئی کتابیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایک کلاس فیلو تھے عراق میں، نجف میں، انہوں نے یہ بتایا کہ آغا 18 سال کی عمر تک آتے آتے سید الشہداء سے 20 طاقتیں تحفے میں لے چکے تھے۔ 18 سال کی عمر تک آتے آتے سید الشہداء سے 20 تحفے مانوی طاقت کے لے چکے تھے۔ 70 سال تک آتے آتے جنرل خالد پتہ نہیں کیا تھا۔ اب سنیے 1986 میں ایک دفعہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے گیا، 86 میں ہوگا 87 کے قریب، سمجھ تو ایسے کوئی ٹائم 86-87 کی درمیان ان کے پیچھے نماز پڑھنے گیا۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک مسجد ہے چھوٹی سی، وہاں پر ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ بہت اہل معنوی ہے، کسی نے مجھے بتایا۔ تو میں پیچھے نماز پڑھنے گیا۔ اب اس وقت بھی ان کی عمر 70 سال تھی اور معنوی مقام کیا تھا؟ 20 سال کی عمر میں وہ مقام تھا، تو کیا مقام ہوگا 70 سال کی عمر میں ان کا؟ صحیح ہے؟ کتنے بندے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے؟ مشکل سے 30، مشکل سے 25-30 بندے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اسی وقت وہ جو دوسرا ایک درس اخلاق دینے والے تھے، جم غفیر لگتا تھا اس کے اندر۔ صحیح؟ اچھا آج پوری دنیا کو دیکھتا ہوں، 86 سے اب تک سن لیجئے، پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں کسی سے بھی نام لو آیت اللہ بہجت، کسی بھی مجلس میں، ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا کہ میں کسی جگہ پہ جاؤں کہوں آیت اللہ بہجت تو کہ یہ کون ہے؟ یہ ہمیں نہیں معلوم، لگ رہا ہے جیسے سب کو پتا ہے، دنیا میں ہر آدمی کو پتا ہو گیا۔ صحیح؟ اور وہ جس کا جم غفیر لگتا تھا اس کا کیا ہوا؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔
نہ کہ مثلا ان کا کام غلط تھا نعوذ باللہ تعالیٰ، نہیں، ان کا کام بھی اچھا تھا، لیکن جانتا کوئی نہیں ہے. اور یہ جن کو 25-30 آدمی نماز پڑھنے آتے تھے، اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ 86 میں میں نے خود دیکھا ہے، ان کے پیچھے 25-30 آدمی سے زیادہ نہیں کھڑے تھے. پھر ایک دفعہ 2003 یا 2004 کی بات ہے، میرا خیال ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا سال، ایک دفعہ ہم ایران گئے، یہ سوچ کر گئے کہ ہمیں آیت اللہ بہجت کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اللہ شاہد ہے، ان کے آنے سے پہلے مسجد پہنچ گئے تھے ہم، اس سے پہلے کہ وہ داخل ہو مسجد میں، ہم آ گئے تھے اور اتنی مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور گلی تک لوگ آئے ہوئے تھے کہ ہم یہ سوچتے رہے کہ کچے میں کھڑے ہو کے کہیں پڑھنے نہیں پڑھ پائے. اتنی پبلک تھی وہاں. 20 سال پہلے اسی مسجد میں 25 آدمی تھے. صحیح. اب مجھے بتاؤ عزت کس کے ہاتھ میں؟ کہاں سے آتی ہے عزت؟ آپ کیوں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں بلا ادب میں، دوسروں کے سامنے مشہور ہونے کے لیے اپنے آپ کو نعوذ باللہ تعالیٰ ذلیل کر رہے ہیں؟ بھائی خدا کے سامنے عزت بناؤ. اگر شہرت میں، آپ کی شہرت میں اللہ کے دین کا کوئی فائدہ ہوا تو خدا اس کو روکنے نہیں دے گا. اور اگر خدا نہ کرے میری شہرت میں بدنامی ہونی ہے تو نہ ہو بہتر، تو نہ ہو بہتر. تو قانون سیکھیں. قانون فرمایا مولا نے، اور اس سے تمہاری عقل پہ اثر پڑے گا. دیکھیں سارا معاملہ عقل کا تھا. وہاں فرمایا گمنامی، تم شہرت کے مقابلے میں گمنامی کو ترجیح دو. اچھا آخری دفعہ اس سلسلے میں کیا میں نے یہ کہا اچھے کام مت کرو؟ یہ نہیں کہا. کیا میں نے یہ کہا کہ اچھے کاموں میں پیچھے بیٹھ جاؤ؟ نہیں، یہ نہیں کہا. کام کرو، اچھے کرو، بڑھ بڑھ کے کرو، فوراً کر ڈالو. اپنے نام کو آگے مت چمکاؤ، اس کو خدا کے کھاتے میں ڈالو. خدا کرنے والا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک اور واقعہ یاد آ گیا، جلدی سے وہ بھی کہہ دوں. شیخ عباس قمی مثلا جیسے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا معاملہ ہے، جہاں جاؤ آغا بہجت سب جانتے ہیں، جہاں جاؤ دنیا میں پوچھو دعا کی کوئی کتاب ہے، کیا لاگے دے گا؟ مفاتیح. اردو میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، جہاں جاؤ دعا کی کتاب کو لاگے دے دے گا. ہر جگہ دنیا میں موجود. صحیح. یہ شیخ عباس قمی کیسے ہیں؟ اتنے مخلص، اتنے مخلص. ان کے خلوص کی عجیب داستانیں ہیں. قمی تھے، قمی رہتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے کتاب کا نام منازل الاخرہ، آخرت کے مختلف منازل. منازل الاخرہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، خدا نہ کرے غلطی نہ کروں. بہرحال ان کے والد نے وہ کتاب، ان کے والد کو مل گئی. یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے نے لکھی ہے. اس زمانے میں خطی نسخے ہوتے تھے نا، ہاتھ سے لوگ لکھتے تھے. تو کسی نے خطی نسخہ ان کو لا کے دے دیا ان کی کتاب کا. یہ نہیں پتا چلا ان کو کہ میرے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے. وہ خود بھی عالم تھے، تو وہ کہیں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. وہاں پر جو مولانا تھے وہ مغرب عشاء کے دوران مثلا منازل الاخرہ کتاب سے بیان دیکھ کے پڑھتے تھے. ان کے والد کے دل پر اس کتاب کی عبارت کا بہت اثر ہوتا تھا. شیخ عباس قمی کے والد کے دل پر پڑھے کا اس کے بہت اثر ہوتا تھا. وہ جو مولانا پڑھتے تھے، کس سے پڑھتے تھے؟ شیخ عباس قمی کی منازل الاخرہ سے. اور ان کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے کا لکھا ہوا ہے. تو ایک دن آئے گھر اور اپنے بیٹے سے کہا، شیخ عباس سے، کہ بیٹا تم بہت محنتیں کرتے ہو دین کے لیے، اتنا لکھتے ہو، کاش تم بھی ایسی ایک کتاب لکھ دیتے. انہوں نے کہا کون سی کتاب؟ کہا وہ ہمارے یہاں مغرب عشاء کے دوران ایک مولانا کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کتاب کا نام منازل الاخرہ ہے، بہت اچھی کتاب ہے. وہ پڑھتے ہیں، میرے دل کے اوپر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، کاش تم بھی ایک کتاب ایسی لکھ دیتے. اس شرم میں کہ میری ریاکاری نہ ہو، والد سے کہتے رہے آپ دعا کیجیے، آپ دعا کیجیے. یہ لوگ اتنے مخلص تھے. اور ہمارا جیسا ہوگا نا تو فوراً کہتا اس حقیر نے لکھی ہے. جتنے ایسے جملے استعمال، حقیر تابعدار بنا پر ہوتا ہے ریاکاری کی وقت. اعوذ باللہ تعالیٰ اکثر ایسا ہوتا ہے. کچھ لوگ واقعاً دل سے کہتے ہیں.
معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں، میں نے کل بھی سب جملے کہتے آج بھی کہتا ہوں، ہمارے یہاں کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے ریاکاری، کوٹ کوٹ کے. آپ میری مجلس میں نے کوئی پوائنٹ بولا ہو، صحیح ہے، اور میرے سامنے آ کر آپ بتائیں کہ میں نے ایک پوائنٹ سنا ہے اور میں نے بولا ہے، صحیح ہے، تو میں فوراً کیا کہوں گا؟ اسی حقیر نے تو کہا تھا. تو حقیر خاموش کیوں نہیں بیٹھ رہا اگر خدا کے لیے کہا؟ اس حقیر کی زبان بند کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر خدا کے لیے کہا تھا، اچھا اگر وہ مجھ سے کہیں یہ کہہ دے نا، مثلا کوئی میرے مقابل کا کوئی پڑھنے والا ہو، کہ میں نے اس سے سنا تھا، تو اب تو مجھے اور آگ لگے گی، میں کہوں گا اس نے تو قطعا نہیں کہا تھا. یہ خدا کے لیے کام کرنے کی نشانی ہے، خدا کے لیے کام کرنے کی نشانی. اور اگر کہیں ایسا ہو کہ کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا مجھے ایک مجلس تیار کر کے دے دیں، میں نے پڑھنی ہے، دوں گا. کیوں دوں بھائی؟ اگر دین کے لیے پڑھوانا تمہیں شوق تھا، لوگوں کو دین بتانا شوق تھا، تو پڑھ کے اس کو کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ بھی تو دین کی خاطر کرے گا. نہیں، میرا نام نہیں آ رہا نا. ہم اتنے گمنامی اور شہرت کے پیچھے پاگل ہوئے. شہرت چاہیے، اس وجہ سے برکتیں کم ہوئی ہیں. اللہ کے کام میں جو برکتیں ہوتی ہیں نا، وہ اس وجہ سے کم ہوئی ہیں. ہم شہرت کے پیچھے پاگے ہیں. اتنے مسائل ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے میرا نام لیا اور اس سے پہلے وہ خود وہ القاب نہیں لگائے جو میں لگواتا ہوں، تو مثلا میں نے پیپر بھیج دیا کہ بھائی یہ کیا ہے، القاب صحیح نہیں لگا. کسی کو خط لکھ کے بھیجے تو ذرا مشہور ہو، اور اس کے نام کے آگے فلاں 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 نہ لکھا ہو، خط نہیں کھولے گا، واپس بھیج دے گا کہ واپس کر دو اس کو. تمیز نہیں ہے اس کو نام لینے کی. تمیز کا معاملہ نہیں ہے، انانیت کا معاملہ ہے، انانیت کا معاملہ. تو آپ اور میں ابھی چھوٹے رہیں، اپنے آپ کو بڑا نہ بنائیں اس معاملے میں. یہ بڑا بنانے کی فکر فرعون کی تھی. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. یہ دار آخرت اللہ فرماتا قرآن کریم میں اس کے لیے رکھی ہے جو برتریاں نہیں ڈھونڈتے، برتریاں نہیں ڈھونڈتے. خدا آپ کو برتری دے دے گا، آپ نہ ڈھونڈیں. خدا آپ کو عزت دے دے گا، آپ شہرت کے پیچھے مت جائیں. خدا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. 9 خاصیتیں ہو گئی عقل مضبوط کرنے کے لیے. عقل مضبوط کرنے کی 9 خاصیتیں ہوئی. امام 10ویں پہ پہنچے، ارشاد فرمایا. کس امام کا قول ہے؟ مولا 8ویں امام علی بن مظفر رضا علیہ السلام. صلی علی محمد آل محمد. 10ویں خاصیت، اور امام نے فرمایا وَمَا الْعَاشِرُ العاشرہ وَمَا الْعَاشِرَةُ. 10ویں خاصیت، اور یہ کتنی بڑی خاصیت. پوچھنے والے نے پوچھا قیل لہو ما ہی، ان سے کہا گیا مولا سے کہ مولا یہ کون سی خاصیت ہے؟ قال علیہ السلام لا یرا احدا الا قال هو خیر منی واتقى. فرمایا کہ کسی کو نہ دیکھے مگر کہے کہ یہ مجھ سے بہتر اور متقی تر ہے. جس کسی کو ملے دیکھ کر کہ اس میں تقوی مجھ سے زیادہ ہے، اللہ کے نزدیک مجھ سے بہتر ہے. اب ذرا تصور کریں، ایک مرجع تقلید ہے، ان کو اس فرمان پہ عمل کرنا ہے، وہ کیا کریں؟ مرجع تقلید ہے، عزت ہے، مجتہد ہے، اور ان کے سامنے ہمارا جیسا ایک آدمی کھڑا ہے، ان کو اس فرمان پہ عمل کرنا ہے. کیسے عمل کریں؟ کیسے سوچیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے؟ پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، بیک گراؤنڈ کو سوچو. بہت عجیب ایک روایت ہے، اس میں کہا کہ اگر تم سے عمر میں کوئی کم ملے نا تو فوراً سوچو کہ اس کی عمر کم ہے، اس نے گناہ کم کی ہو، میں نے زیادہ کی ہو. اگر عمر میں زیادہ ملے تو فوراً سوچو کہ اس کی عبادتیں یقیناً مجھ سے زیادہ ہو، اس کی عمر زیادہ، اس نے عبادتیں زیادہ کی.
چیز تو ہم فوراً سوچ سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کتنا خلوص ہوگا, مجھے نہیں معلوم اس کا خلوص یقیناً ان سے زیادہ ہوگا. کیا کروں؟ کم سے کم ایک بات کنفرم ہے, میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں, اس کے گناہوں کو میں نے نہیں دیکھا. اپنے گناہوں کو بھی جانتا ہوں. امام فرما رہے ہیں یہ خاصیت سب سے اہم خاصیت, سب سے سخت خاصیت, جس کسی کو دیکھے لا یرا احدن الا, جب بھی کسی کو دیکھے, کسی کو کوئی ایکسیپشن نہیں دے رہے گا, جب بھی ملے یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے, یہ مجھ سے بہتر ہے. اور تشریح واقعات آپ کے اور میرے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ جہاں انسانوں کو خدا تعالیٰ نے تبدیلی نصیب کی. مشہور ہے, اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت غور کوفے سے نکل رہے تھے تو ان کو یا ان کے کسی ساتھی کو, میرے ذہن میں تفصیل نہیں آ رہی, کہ ندا آئی کہ اس کو اب شروع بالجنہ, اس کو جنت کی بشارت ہو. تو وہ جو دیکھنے والا تھا وہ کہہ رہا تھا, اس نے دل میں سوچا کہ یزید کی اس فوج کا سپہ سالار ہے, عبید اللہ کے حکم پر نواز رسول کا راستہ روکنے جا رہا ہے, اور ندا کیا آ رہی ہے, اب شروع بالجنہ, اس کو جنت کی بشارت دو. اس نے کہا اس کو کیا جنت کی بشارت ملے گی, اور کسی کو پتا تھا کہ کس رات تبدیل ہونے والا ہے, ہمیں کیا پتا. سید الشہداء کی شہادت سے پہلے ان کے ہمراہ شہید ہونے والوں میں عیسائی بندہ ہے, چند رات پہلے عیسائی تھا. ہمیں ملتا تو ہم کیا سوچتے ہیں, یہ تو یقیناً ہم سے بہتر نہیں ہوگا, یہ مسلمان بھی نہیں ہے. چند دن میں سب کچھ ختم ہو گیا. کسی کی نے برا کیوں سوچے, اچھا سوچو, شاید خدا اس کو توفیق دینے والا ہے. اچھا میرا کچھ پتا ہے کنفرم کہ میں مرتے دم تک کیا رہوں گا, کنفرم پتا ہے, پتا نہیں کس حالت میں موت آنی ہے, ہمیں کیا پتا, ایمان پہ ہے, کس پہ ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ اگر کوئی نفس پرستی بیچ میں رکاوٹ بن گئی کہاں پہنچیں گے. اور یہ کوئی کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں, آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. آپ نے, میں نے اپنی عمروں کے اندر دیکھ لیا ہے کہ ایک بندے کا اسٹارٹنگ پوائنٹ بہت خراب ہوتا ہے, کوئی توفیق نصیب ہو جاتی ہے, کہیں سے کہیں قائم پلٹ جاتی ہے انسان. تو عزیزان محترم, یہ جو 10 پوائنٹ تھے یہ عقل کے لیے معاملے بیان کرنا ہے, ان پہ توجہ فرمائیے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں, آپ کوشش فرما رہے ہیں, اور کوشش کریں تاکہ ہماری عقلیں بہتر ہوں. عقلیں بہتر ہوں گی, ہم لوگ صحیح فیصلے کریں گے, صحیح فیصلے کریں گے, انشاءاللہ ہماری ہدایت کا راستہ چلے گا, اور ہم اس مقام کی طرف بڑھیں گے جس طرف بڑھنے کی ہم دعاؤں میں آرزو کر رہے ہیں, اپنے ایمان کی نصرت. ایک اور پوائنٹ کوشش کروں گا, کیونکہ اب یہاں پر اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کوئی اچھا پوائنٹ ذہن میں آئے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جب میں آیات پڑھ رہا تھا, ایک آیت میں ایک صفت آئی تھی, اس کے اوپر ہم نے کچھ دیر بات کی. جب میں نے آپ سے کہا کوئی پوائنٹ ذہن میں آیا تو میرے ذہن میں وہ پوائنٹ آ رہا ہے, میں بھی اسی کو عرض کر رہا ہوں. وہ کیا ہے, دیکھیے جب بھی آپ نے درود پڑھا, کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے, آپ نے پڑھ لیا. اچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ درود پڑھ رہے ہو تو آپ کی توجہ بالکل خدا کی طرف چلی جائے؟ مثلا درود پڑھتے وقت بھول جائیں کہاں پر بیٹھے, درود پڑھتے وقت اچانک آپ خدا کی طرف توجہ دیں, صحیح ہے, متصل ہو جائیں چند سیکنڈ کے لیے. یہ جو حالت ہے اتصال کی, تقریباً اس کو ہم کہتے ہیں انابہ, اللہ کے حضور گر گڑانا, اللہ کے حضور پہنچ جانا. صحیح. اگر آپ کو اور مجھے اپنی لائف میں ٹرن چاہیے, پازیٹیو ٹرن, کہ ہمیشہ ہمیں خدا کی ہدایت ملتی رہے, تو اپنی زندگی میں انابہ بڑھانا, خدا پہ توجہ بڑھانا. اچھا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ 24 گھنٹے سجادوں میں بیٹھے رہیں, غاروں میں جا کے زندگی گزاریں, پہاڑوں میں زندگی گزاریں, یہ نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ چلتی پھرتی زندگی میں ہم خدا سے متصل رہیں, چلتی پھرتی زندگی. مثلا کل پرسوں میں کسی نے مجھے کہا کہ میں نے ایک عادت بنائی ہے, بڑی اچھی عادت,
نے کہا کہ میری عادت ہے کہ اگر میں کہیں چل رہا ہوتا ہوں کوئی ایمبولینس دیکھتا ہوں اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پیشنٹ ہوگا تو کیا لکھا تھا میں ذہن سے نکل رہا اس میں ایک تھا نادے علی کہ میں نادے علی پڑھتا ہوں ہاں سورہ فاتحہ فاتحہ سے مردوں کی نہیں پڑھی جاتی فاتحہ شفا کی نہیں پڑھی جاتی اس نے کہا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں چلیں ہم اور آپ کیا کریں جب کبھی ہمارے برابر سے آس پاس سے کوئی ایمبولینس گزری ایک سیکنڈ کے لیے خدا میں توجہ دیں کہ خدا تمام مریضوں کو شفا نصیب انابہ کنیکشن جب کبھی قبرستان کے برابر سے گزرے مردوں کے لیے دعا کریں خدا ان قبول پر رحمت نازل کرتا آپ کا کنیکشن جتنا بڑھتا چلا جائے گا میرا اور آپ کا ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوتی ہے اس کو اہمیت دے دیں کسی طریقے سے آپ کی زندگی میں جتنا خدا سے یہ ربط بڑھتا چلا جائے گا اور بہترین صورتحال کیا ہو سکتی ہے بہترین صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ گھر میں کہیں اکیلے بیٹھے ہوں گھر میں مسجد میں کہیں اکیلے ہوں سجدے میں چلے جائیں تھوڑا سا روئیں اللہ کے ساتھ تھوڑا سا گر گڑائیں الحمدللہ دیکھیں ہم لوگ اہل بیت کی چاہنے والے نا خدا نے ہمیں جو بہت بڑی ایک فضیلت دی ہے وہ یہ آنسو ہے یہ جو آنسو ہے بہت بڑی فضیلت ہے خدا نے ہمیں جو بعض اوقات کوئی دوسرے لوگ ہمارے لیے نیگیٹو کہتے ہیں نا کہ یہ رونے والی قوم ہے میں کہتا ہوں بہت اچھا ہے بولنے دو ہاں ہم رونے والی قوم اس رونے کے ذریعے سے خدا کے سامنے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے ہاں بولنے دو رونے والی قوم بولنے کیا ہے کس نبی کا استہزاء نہیں کیا لوگوں نے کس نبی کا استہزاء نہیں کیا جو ہمارا استہزاء کرتا ہم حق پر ہیں تو تم جاننا میں جاؤ گے اس استہزاء کر استہزاء سے کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ ان آنسوں کی قیمت سمجھیں یہ جو آپ کا رونا ہے الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کے سامنے سید الشہداء کے غم میں اس سے آپ کا دل رقیق ہوا ہے پتھر نہیں ہمارے دلوں میں غم ہے ہمیں غم نے زندہ کیا ہے جن لوگوں کی زندگیوں میں غم نہیں ہوتا ہے آنسو نہیں ہوتے ان کی حالت دیکھو کیا بنتے ہیں پھر یہ داعش بنتے ہیں گردنیں کاٹتے ہیں ہنستے رہتے ہیں ایک دن میں ہزاروں لوگوں کو مار دیتے ہیں ان کے دلوں کے بھائی اتنی ایسا ایک رحم نہیں آتا نہیں چاہتا خدا ایسا خدا انسان کو رحم دل دینا چاہتا ہے غم نے ہمیں بہت دیا ہے بڑا کرم ہوا ہے ہمارے اوپر اور الحمدللہ رب العالمین جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ تو اس غم میں اتنے ڈھل گئے ہیں اللہ کا کرم ہے مولا کا احسان ہے میں شاید پیچھے ہوں اس معاملے بہت پیچھے ہوں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں بہت آگے ہیں ماشاءاللہ بہت کام کیا ایسے آ گئے بعض لوگ کہ ان کے سامنے امام کا نام لو دل سے ان کے اندر ایک کیفیت آنے لگتی ہے محنت کی لوگوں جن کے اوپر خدا نے رحم کیا الحمدللہ چونکہ الحمدللہ ہم لوگ بچپن سے عزاداری میں خدا نے اتنا لطف کیا ہوا ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں امام کے غم میں رونے کے لیے بہت زیادہ اپنے اوپر محنت نہیں کرنی ہوتی بہت محنت نہیں کرنی ہوتی کیا کریں 10 دفعہ آزمایا وہ کام بعض اوقات کچھ نہیں کرتا کہتا ہوں میں صرف کلمے بولوں گا جملے بھی نہیں بولوں گا لفظ بولوں گا اپنے دل میں ڈھونڈو کیا ہوگا آج کون سا لفظ بولوں ایک یتیمہ بچی کہہ دو کیوں آوازیں نکل رہی ہے غم کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں 1400 سال پہلے کسی زندان کی تاریکیوں میں ایک بچی دنیا میں گئی یہ غم کیوں ہے تمہارے دلوں میں بھائی کیونکہ سب کہیں گے کہ وہ بچی کوئی سادہ بچی نہیں ہے میرے امام کی بچی نہیں سید الشہداء کی بچی تھی
شہداء کے لیے اتنا عجیب تھا. روایت بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سید الشہداء کو پہنچی تو سید الشہداء نے مسلم بن عقیل شہید کی صاحبزادی کو اپنے پاس بلایا. روایت بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے اس بچی کو شفقت سے نوازا. یہاں تک ایک روایت کم از کم مجھے یاد ہے کہ اس کے کان میں بالیاں لٹکائی ہیں. میں جب حضرت مسلم بن عقیل کے مسائل کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں دیکھو مسلم بن عقیل اتنے عاشق تھے کہ سید الشہداء پیاسے تھے, مسلم بن عقیل پیاسے شہید ہوئے. سید الشہداء غریب الوطن, مسلم بن عقیل غریب الوطن. سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا, مسلم بن عقیل کا لاشا پامال ہوا. لیکن میں کہتا ہوں مسلم بن عقیل آپ کی بچی کو تماچے نہیں لگے. ایسا بھی رہے آپ کی بچی کو تماچے نہیں لگے. جب سید الشہداء حضرت مسلم بن عقیل کی بچی کو اس طرح سے پیش آ رہے تھے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ کوئی سید الشہداء کی صاحبزادی کو دور کر دیتا کہ کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ میں بھی یتیم ہوں گی تو میرے ساتھ بھی کوئی یہ کرے گا. جب وہ یتیم ہوئی تو انہیں تماچے لگائے, جب وہ یتیم ہوئی تو کانوں کی بالیاں سیدھی ہے. مولا چوتھے امام کے قلب مقدس پر جس بات کا غم باقی رہا وہ ایک غم یہ تھا. آج میں اور آپ مولا چوتھے امام کے نام سے شہادت سے بیٹھے ہیں. اگر مجھے مولا کے سامنے تسلیت پیش کرنی ہو تو میں مولا کو ان کے والد کی تسلیت پیش کروں گا, مولا کو ان کے اجداد کی, مولا کو ان کے بھائیوں کی تسلیت پیش کروں گا, اور مولا کو اس بچی کی تسلیت پیش کروں گا جو زندان میں. تو عجیب ایک روایت ہے, بس ایک روایت عرض کروں اور اللہ انشاءاللہ یہ ثواب شہادتوں کا نصیب فرمائے. نبی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بچی زندان میں تھی, بچی زندان میں تھی, گریہ بہت کر رہی تھی, بار بار اپنے والد کو پکارتی تھی. تو دشمنوں نے دیکھا کہ اب اس کو اذیت کرنے کا ایک اور موقع ہے. ایسے بعض اوقات روایتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. عربی میں اگر کسی چیز کو رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جعلا, اس کو رکھ دیا. اور معذرت چاہتا ہوں, عربی میں کہا ہے سر کو بچی کے سامنے پھینک دیا. رسول کا